نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک مرتبہ پھر سنجان کی سرزمین پر مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب ماہ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب اور برکتوں کو لیے ہوئے عنقریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ماہ رمضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کی جملہ برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ کی مسجد کے خطیب و امام ہر دل عزیز حضرت مولانا مشتاق نجمی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، میں اسے اپنے لیے دعا سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ویسا بنا دے جیسا کہ لوگ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ میں زیادہ کوئی تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ آج میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ ماہ رمضان شریف کے استقبال اور اس کے ویلکم کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ماہ رمضان شریف کی تیاری شعبان کی 27 یا 28 کو نہیں کرتے تھے، بلکہ ماہ رمضان شریف کے پانے کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے کیا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ماہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما دے۔ اب جس مہینے کے پانے کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں، وہ مہینہ کتنی عظمت والا مہینہ ہو۔ قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ
یوم خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق جب سے ہوئی تب سے لے کر اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے اعتبار سے 12 مہینے ہی مقرر فرمائے۔ تو یہ 12 مہینے جو ہیں سال کے، اس کا تقرر اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ہی فرما دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو جنوری سے دسمبر تو یاد ہے، لیکن ماہ محرم سے ماہ ذی الحجہ تک کے پورے اسلامی 12 مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جس مذہب کے ماننے والے ہو اس مذہب کے 12 مہینوں کے نام بھی مسلمانوں کو یاد نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے 2-4 نام کے بعد بالکل ڈھیلے پڑ جائیں گے، آگے معلوم نہیں۔ لیکن کسی مہینے کا صراحت کے ساتھ نام قرآن مقدس میں مذکور نہیں ہے۔ ماہ محرم، لفظ محرم کا تذکرہ ماہ کے اعتبار سے قرآن شریف میں نہیں ہے۔ ماہ سفر، سفر کے مہینے کا نام قرآن میں مذکور نہیں ہے نام کے اعتبار سے، لیکن ماہ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے اپنی کتاب میں ظاہر فرما دیا اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور پھر اس مہینے کی عظمت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر فرمایا تو یوں ارشاد فرمایا کہ یہ 12 مہینوں کا دل ہے ماہ رمضان۔ اگر یہ مہینہ سنور گیا تو پورا سال تمہارا سدھر جائے گا۔ یہ مہینہ سنور گیا تو پورا سال سنور جائے گا۔ جس طریقے سے دل کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب الا وہی القلب الا وہی القلب۔ آگاہ ہو جاؤ، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو پورا جسم درست رہے گا، اگر وہ خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ سن لو وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، یعنی اگر دل سنور گیا تو پورا وجود سنور جائے گا اور دل بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ جائے گا۔ آج کے دور میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بہت ساری نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جن نعمتوں کو مسلمان معاذ اللہ اپنے لیے زحمت سمجھتا ہے، ان نعمتوں کو زحمت سمجھتا ہے۔ آپ کو سمجھاتا ہوں میں اور آپ تسلیم کریں گے کہ بات آپ کی صحیح ہے۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان شریف میں تراویح میں اگر کوئی اچھا قاری قرآن آ گیا اور آرام سے پورا قرآن سناتا ہے اور آپ کو سننے میں ٹائم لگ جاتا ہے، تراویح لیٹ ختم ہوتی ہے، تو یہ بڑی نعمت بہت سارے لوگوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے اور کہتے ہیں مولانا کوئی اچھا حافظ لائیے جو یعلمون تعلمون سنائے اور جلدی سے اب فری ہو جائیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ جواب دیجیے آپ میرے سوال کا، ہے نا؟ بہت سارے لوگ مسجد کے اندر اگر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر طویل ہو جائے تو ان کی طبیعت بے چینی اس طبیعت کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی نعمت آپ کے لیے زحمت بن گئی۔
اور آگے تھوڑا سا بتاؤں گا تو آپ خود محسوس کریں گے، بہت ساروں کے لیے مسجد کے اندر جلدی آ کر کے عبادت کرنا یا بیٹھنا یہ بھی ان کے لیے زحمت ہے، باہر کھڑے رہنے میں زحمت نہیں۔ اس لیے خطبہ جمعہ شروع ہوتا ہے تو مسجد میں انٹر ہوتے ہیں، اور جہاں جماعت ختم ہوئی فوراً بھاگے۔ تو اب جنت بھی ان کے لیے معاذ اللہ زحمت بن گئی۔ روئے زمین کی جنت کیا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد روئے زمین کی جنت ہے، جنت ہے۔ تو اب جنت میں بھی دل نہیں لگتا لوگوں کا، اتنے گناہ میں ڈوب گئے، اتنے گناہ میں ڈوب گئے، اتنے گناہ میں ڈوب گئے کہ اب سکون بھی تلاش کرتے ہیں تو گناہ میں تلاش کرتے ہیں، نیکیوں میں تلاش نہیں کرتے۔ یہ ہے مسلمان کی پوزیشن۔ اسی طریقے سے بہت سارے سگریٹ پینے کے عادی، چین اسموکر، بہت سارے جی بھر کر کھانے والے لوگ، بہت سارے چائے کے رسیے، بہت سارے گٹکھے اور پان کے شوقین، جیسے ہی ماہ رمضان قریب آتا ہے نا ٹینشن بڑھ جاتی ہے۔ یار ایک مہینے تک بھوکا رہنا پڑے گا، ایک مہینے تک پیاسا رہنا پڑے گا۔ بتائیے ہے نا صحیح بات؟ اور بہت سارے تو ایسے بھی ہیں جو ماہ رمضان میں چھپ کر کے کھانا چاہتے، بھائی مجھ سے نہیں ہوتا، دیکھیے مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، میری شوگر کا مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا پتہ نہیں کیا کیا بہانے بنا کر کے کچھ لوگ تو ہمت ہار بھی جاتے، روزے رکھتے بھی نہیں۔ ہاں ڈاکٹر اگر کہہ دے تو اس کی بات مانی جائے گی، لیکن حضور فرما دے تو ان کی باتوں پر توجہ نہیں ہوتی۔ تو بہت سارے ماہ رمضان المبارک کی آمد کو ٹینشن اپنے لیے معاذ اللہ سمجھتے ہیں، اور حضور دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان تک ہمیں زندہ رکھ تاکہ رمضان ہمیں نصیب ہو جائے۔ کہاں ہے ہماری فکر؟ مجھے بتائیے آپ۔ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے اس پسند کو ہم پانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کی آمد ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ فق ہو جاتا سرکار کا چہرے کا رنگ۔ کس وجہ سے جانتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی تکلیف آن پڑے جس کی وجہ سے ماہ رمضان کی عبادتوں کا حق میں ادا نہ کر سکوں، یا ماہ رمضان کے اندر میں بیمار پڑ جاؤں اور مجھ سے روزے چھوٹ جائیں یا یہ تکلیف ہو جائے۔ اس لیے دعا کرتے تھے اللہ رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھنا، رمضان میں ہم کو سلامت رکھنا۔ یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا یہ مہینہ آپ سے کچھ لینے آتا ہے؟ نہیں، یہ مہینہ تو وہ کچھ دینے آتا ہے جو کوئی اور مہینہ دینے والا بھی نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتے ہوئے چلوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے حوالے سے فرماتے ہیں شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ رمضان کا شروع کا عشرہ رحمت کا ہے، درمیان کا عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جس ماہ مبارک کا حال یہ ہو
کہ شروع کے 10 دن اپنے دامن میں رحمتوں کو لے کر آتے ہوں، درمیان کے مغفرت کے ہوں اور آخر کے جہنم سے چھٹکارے کے ہوں۔ اب چھٹکارے سے بڑی دولت بھی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ماہ مبارک آتا ہے، ہمیں جہنم سے نجات کا پروانہ دے کر چلا جاتا ہے۔ کمر کسو اس ماہ مبارک کے لیے، دعا کرو کہ اللہ یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے۔ کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ کون آپ کو ستاتا ہے نیکی کے سلسلے میں؟ کون روکتا ہے آپ کو نیکی کے سلسلے میں؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کون آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتا ہے؟ آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کون آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ ٹائم چلا جائے گا؟ کون گناہوں کی طرف آپ کو کھینچتا ہے؟ شیطان۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پروردگار شیطان کو ہی قید کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں شیطان کو ہی قید کر دیتا ہے، اس لیے کہ میرے بندے جس رسول نے جس ماہ مبارک کو پانے کی دعا فرمائی، اس ماہ مبارک میں تم جی بھر کر کے عبادت کر سکو، اس لیے میں شیطان کو قید کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی ورگلائے ہی نہیں اور تم اپنا ٹائم عبادت میں گزارو۔ شیطان قید کر دیتا ہے اللہ، تاکہ تمہیں کوئی مس گائیڈ نہ کرے، کوئی تمہیں پریشان نہ کرے۔ اور میں ایک بڑی پتے کی بات عرض کرتا ہوں، بہت پتے کی بات۔ ہر ہماری صبح جو ہوتی ہے اور ہر صبح کا آغاز جو ہمارا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہوتا ہو۔ مولانا توجہ چاہوں گا، بہت علمی نکتہ عرض کر رہا ہوں۔ ہر صبح جو ہماری ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہوتی ہو، لیکن خدا کی قسم ماہ رمضان کی ہر صبح ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہوتی ہے کہ بندہ صبح اٹھتا ہے تو فجر کی اذان سے پہلے پہلے وہ روزے کی نیت کر کے اللہ کی اطاعت میں اپنی صبح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ واحد ماہ رمضان ہے جس میں آپ کی صبح کا آغاز ہی اللہ کی فرما برداری سے ہوتا ہے۔ کوئی کیا جانے ماہ رمضان کی عظمت کو اور ماہ رمضان کی برکتوں کو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 29 شعبان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماتے تھے، خطاب فرماتے تھے صحابہ کرام سے، اور فرماتے تھے کہ ایک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جس ماہ مبارک کے اندر اللہ نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے وہ شہر عظیم ہے۔ ماہ رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ۔ اب یہ شہر کے معنی، شہر کیوں کہتے ہیں؟ مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کسی علاقے سے جائیں، کوئی بڑا شہر آپ کو بڑی کمکماتی کمکمے نظر آئیں، لائٹنگ نظر آتی ہے تو ہاں دیکھو یہ بامبے آ گیا، یہ شہر آ گیا، یہ بڑا شہر ہے، کہتے ہیں نا، شہر کہتے ہیں۔ تو مہینوں کو بھی قرآن میں شہر کہا جاتا ہے۔ شہر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہونا۔ کیا کہتے ہیں؟ شہر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے، ظاہر ہونا۔ شہر کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ تو چاند نظر آتا ہے، مہینہ ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شہر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو فرمایا شہر عظیم، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔
عظمت والا مہینہ. اور کتنی عظمت والا مہینہ یہ حضور نے نہیں فرمایا, بہت عظمت والا مہینہ ہے. اب اس عظمت والے مہینے کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں کہ وہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے, جو کتاب شفا ہے, جو کتاب نجات ہے, جو اللہ کی کتاب ہے اور سب سے عظمت والی کتاب ہے, جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ 10 نیکی عطا کرتا ہے, اور جو کتاب زمین کے اوپر بھی مددگار, قبر کے اندر بھی مددگار اور محشر میں بھی مددگار ہوگی. اللہ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے کسی اور مہینے کا انتخاب نہیں, ماہ رمضان ہی کا انتخاب فرمایا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو جس کتاب کو آپ سینے سے لگاتے ہو, جس کتاب کی تلاوت کرتے ہو, جس کتاب کا حافظ اپنے بچے کو بناتے ہو, جس کتاب کی تفسیر علماء سے سنتے ہو, جس کتاب کو اپنے گھر میں برکت کے لیے رکھتے ہو, جس کتاب کو کسی کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے پڑھا کرتے ہو, خدا کی قسم اس کتاب کے نزول کے لیے میرے کریم نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ماہ رمضان ہے, وہ رمضان کا مہینہ ہے. اور قربان جائیے, کسی مہینے میں قرآن کی اتنی تلاوت نہیں ہوتی جتنی ماہ رمضان میں تلاوت ہوتی ہے. جو سال بھر قرآن کو نہیں چھوتا وہ بھی رمضان شریف میں قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہے پڑھنے کے لیے. اب تو اللہ خیر فرمائے, آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان اب قرآن پڑھنا نہیں جانتے اور نہ سیکھنا ضروری سمجھتے ہیں. اتنا بڑا مجمع ہے, میں اگر پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں مور دین 90% لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت سے واقف نہیں ہوں. ان کا حال یہ کہ صبح اٹھتے ہیں تو واٹس ایپ چیک کرتے ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو اخبار دیکھتے ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو بیڑی پیتے ہیں, ان کا حال یہ ہے صبح اٹھتے ہیں تو سگریٹ پیتے ہیں. العیاذ باللہ یہ پوزیشن. جو کتاب اٹھانے کے لیے آئی اور کہاں تک اٹھا کر یہ کتاب لے جاتی ہے, کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو پکڑو تو وہ کتاب اٹھائے. کوئی کتاب ایسی نہیں. یہ قرآن ہی اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو اس کو پکڑ لیتا ہے یہ کتاب اس کو گرنے نہیں دیتی, یہ کتاب اٹھاتی ہے. اور کہاں تک اٹھاتی ہے؟ صرف زمین سے تھوڑا سا 1-2 منزلہ اوپر تک یا آسمان تک نہیں اٹھاتی, بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے قرآن پڑھنے والے کو قیامت میں اللہ فرمائے گا اقرا ورفع, قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھتا چلا جا. تو یہ کتاب قیامت میں بھی بلندی عطا کرے گی. یہ وہ کتاب ہے. مسلمانوں سن لو, قبر میں ٹی وی نہیں آئے گا, قبر میں واٹس ایپ نہیں آئے گا, قبر میں دل بہلانے کے لیے یوٹیوب نہیں آئے گا. قبر میں اگر تمہیں کوئی راحت عطا کرے گی کوئی چیز تو ختم قرآن کے بعد ہر قرآن ختم کرنے والا جو دعا کا آغاز کرتا ہے سب سے پہلے اسی سے, اللہم آنس وحشتی فی قبری, اے اللہ اس کتاب کو میرے لیے قبر میں مونس و غمخوار بنا دے. جو کتاب تمہیں قبر کے اندر بھی کام آنے والی ہے اس کتاب سے تمہارا تعلق کمزور نہیں بلکہ ختم ہو چکا ہے. آدمی سوچتا ہے میں اب اس عمر میں سیکھنے کے لیے جاؤں, ننھے ننھے بچے سیکھتے, میں سیکھوں.
تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زیادہ تر قرآن سیکھنے والے صحابہ جو ہیں نا، زیادہ تر وہ آپ کو بڑی عمر والے ہی ملیں گے، یعنی عمر 20 25 30 گزارنے کے بعد، اس لیے کہ قرآن کا نزول جب ہوا تو پورا قرآن تو ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا، سرکار کے صحابہ کو سرکار سناتے تھے، وہ یاد کرتے تھے اور پڑھتے تھے۔ تو اسلام قبول کرنے والوں کی پوزیشن کیا ہوتی؟ بچوں میں تو صرف حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سب سے پہلے بچے میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ صدیق اکبر کی عمر کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی کی عمر کیا تھی؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی عمر کیا تھی؟ ان لوگوں نے کب قرآن سیکھا؟ عمر کے اعتبار سے نہیں، ان کی عمر زیادہ تھی، انہوں نے قرآن سیکھا۔ پتہ چلا قرآن سیکھنے کے لیے عمر کا معاملہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی یہ سمجھے لوگ کیا کہیں گے تو لوگ آپ کی قبر میں نہیں آئیں گے، قرآن آپ کی قبر میں آئے گا۔ لوگوں سے مت شرماؤ، اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، یہ کتاب تمہاری قبر کے اندر تمہارا دل بہلائے گی اور تمہیں سکون عطا کرے گی۔ کوئی مددگار بن کے قبر میں نہیں آئے گا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، یقیناً تشریف لائیں گے۔ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ دل بہلانے والی چیز قرآن ہے۔ تو اس قرآن کے نزول کے لیے اللہ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ کوئی اور مہینہ نہیں، سید الشہر، شہر رمضان، ماہ رمضان کا اللہ عز و جل نے انتخاب فرمایا۔ پھر آپ دیکھیے نا، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو تو آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تب آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ محفل کے اندر بیٹھے اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں تو عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ اگر طواف کعبہ کر رہے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں طواف کعبہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ میدان عرفات کے اندر احرام کی حالت میں وقوف کر رہے ہیں تو حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ مقام مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھ رہے ہیں، عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہے نا، سو رہے ہیں تو عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ سو رہے ہیں آپ، نہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، نہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، نہ آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، سو رہے ہیں، آرام سے مست سو رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، آپ کے نامہ اعمال میں سونے پر بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ صرف اسی مہینے کی خصوصیت ہے۔ نفل روزے کا اپنا مقام ہے، لیکن ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اس میں اگر کوئی سوتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو جہاں شہر عظیم فرمایا، وہیں پر اس ماہ مبارک کا نام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات فرمایا، غم خواری کا مہینہ۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو سال بھر بخیل نظر آتے ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا ہاتھ ماہ رمضان میں کھل جاتا ہے کہ چلو کچھ افطاری میں 2-4 کھجور ہی بھیج دو، تھوڑا سا تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
غریبوں میں کھانا بھجواتے ہیں، راشن بھجواتے ہیں، زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، مال لٹاتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو افطار کرنے میں مزہ نہیں آتا، افطار کرانے میں مزہ آتا ہے۔ ایسے بھی لوگ، ایسوں کی کمی نہیں ہے، ایسوں کی کمی نہیں۔ یہ غمخواری کا جذبہ کہاں سے آیا؟ 11 مہینے کیوں نہیں ہوتا؟ رمضان میں یہ دل کیسے بن جاتا ہے؟ تو جس مہینے کو حضور نے فرما دیا غمخواری کا مہینہ، اللہ انسان کے دل میں یہ کیفیت خود پیدا فرما دیتا ہے اور بندہ یہ کام کرنے پر تیار ہو جایا کرتا ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور بعض تو بے پاری کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے، تو زکوٰۃ بھی ہم رمضان ہی میں بانٹیں گے تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ تو یہاں میں سمجھا دوں، زکوٰۃ کے لیے شریعت کی یہ قید نہیں کہ رمضان ٹو رمضان، آپ کے مال پر سال گزرا آپ پر زکوٰۃ واجب۔ اور میں یہاں پر عرض کر دوں، ثواب دینا یہ میرے رب کے قبضے قدرت میں ہے، کتنا دینا اس کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ کوشش کرو کہ صرف رمضان شریف ہی کے اندر ثواب بڑھانے کی نیت سے نہیں، آپ رمضان سے پہلے بھی اپنی زکوٰۃ نکال کر کے غریبوں کے گھر میں راشن بھر دو، تاکہ وہ رمضان میں روزہ کرے تو آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیا کرے، اچھا کھائے تو آپ کے لیے دعائیں کیا کرے۔ اور یہاں ایک بات میں خاص طور پر عرض کر دوں، 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر بندہ اپنی دولت کو خرچ کرے تو اس دولت کا اللہ عز و جل قیامت میں نہ سوال پوچھے گا نہ اس کا حساب لے گا۔ 4 مقامات، آدمی اپنی بیوی بچوں کے پیچھے خرچ کرے، حلال کی کمائی کا، اسراف کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو خرچ وہ اپنے بچوں کی، بیوی بچوں کی ضروریات کے اعتبار سے کرتا ہے، ان کی خوشی کے اعتبار سے کرتا ہے، اس کا قیامت میں کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے۔ ایسے ہی اگر کوئی اپنے ماں باپ کے پیچھے خرچ کرتا ہے تو کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، اور ایسے ہی کوئی سحری کے لیے خرچ کرتا ہے نہیں پوچھا جائے گا، افطار کے لیے خرچ کرتا ہے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ 4 مقامات ایسے ہیں، اس پر خرچ کرو، قیامت میں تم سے کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ تو رمضان کے معنی ہوتا ہے جلنے اور جلانے کے۔ تو آپ دیکھتے ہیں، اب اس کو میں سمجھاؤں گا تو آپ سمجھیں گے اچھی طریقے سے۔ ٹھنڈی کے موسم میں بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے ممالک ہیں جہاں ٹھنڈی کے موسم میں آتے ہیں، یہاں بھی کبھی کبھی جو ہے 10 سال کے بعد رمضان، ماہ رمضان المبارک ٹھنڈی کے موسم میں آ گیا تو آپ کو کوئی گرمی نہیں لگتی۔ لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، ہاں ماہ رمضان آیا تھا گرمی کے موسم میں، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا، یہ بھی ایک روایت ملتی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ رمضان کے معنی ہوتا ہے جلنے کے، تو روزے دار جب روزہ رکھتا ہے نا تو اندر سے اس کا جگر جلتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولیے، جگر کیا ہوتا ہے؟ بولیے، جلتا ہے اندر، جگر اندر جلتا ہے، اور جب یہ جگر جلتا ہے وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اسی لیے تو افطار کے وقت جلدی جلدی شربت اور پانی کی فکر رہتی ہے کہ اس سے ٹھنڈک پہنچے، آدمی جلدی سے پانی لاؤ، 2-4 گلاس ایک ساتھ میں پی لیا، شربت لاؤ پی لیا، تو اندر جلن ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ جگر کا جلنا تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ گناہوں کو جلا دیتی ہے یہ چیز۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت عظیم مہینہ سایہ فگر ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ یہ مہینہ نصیب ہو، اور اس مہینے میں اللہ ہم کو سلامت رکھے تاکہ عبادت اچھی طریقے سے ہم کر سکیں۔
ایک اور حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ایمان اور احتساب سے کیا مطلب ہے؟ تو ایمان اور احتساب سے مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا بندہ زبان کی بھی حفاظت کر رہا ہے، پیٹ کی بھی حفاظت کر رہا ہے، نگاہ کی بھی حفاظت کر رہا ہے، کان کی بھی حفاظت کر رہا ہے، ہاتھ کی بھی حفاظت کر رہا ہے، پیر کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور پوری تقیداری کے ساتھ کہ میں صرف 3 باتوں پر اللہ کا ارشاد جو ہے اس پر عمل نہیں کروں گا، بلکہ پورے وجود پر اللہ عز و جل کی اطاعت کے حکم کو نافذ کر کے میں عمل کروں گا، تو پھر ایسے بندے کے اگلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو روزہ جب رکھو تو جھوٹ مت بولو، روزہ جب رکھو چغلی مت کرو، روزے کی حالت کے اندر غیبت مت کرو، روزے کی حالت کے اندر نگاہوں کو آوارہ مت کرو، روزے کی حالت کے اندر گانے، غزلیں، غیبت، برائیاں کان سے مت سنو، روزے کی حالت میں برائیوں کی طرف مت جاؤ، روزے کی حالت کے اندر ہاتھ سے گناہ نہ کرو، بلکہ روزے کا پورا خیال کرتے ہوئے ہر چیز کو، پورے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے روک لو کہ کوئی مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا کام بس اتنا تھا، آپ نے تو صرف ماہ رمضان میں اپنے آپ کو اس چیز سے روک لیا۔ میرے کریم کی شان یہ ہے کہ یہ رکنا رسول اعظم کے فرمان کی روشنی میں پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن گیا، معافی کا ذریعہ۔ اسی طریقے سے قیام کے بارے میں جو ہم تراویح پڑھتے ہیں یا رات میں اٹھ کر کے رمضان المبارک کے اندر آدمی نفل وغیرہ پڑھتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو سب معاف فرما دیتا ہے۔ تو تراویح کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھو، اگر تھوڑی دیر خدا کی بارگاہ میں روز کھڑے رہنے پر زندگی کے سارے گناہ معاف ہوتے ہوں تو یہ نقصان کا سودا نہیں، یہ بڑا سستا سودا ہے، یہ بڑا سستا سودا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنے وجود کو گناہوں سے بچاؤ، غربا، یتاما و مساکین کا اور ضرورت مندوں کا خیال بھی کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو عبادت کے لیے بالکل ریڈی کر دو۔ اور ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو اپنے لیے ٹینشن نہیں، رحمت سمجھو۔ کیا سمجھو گے؟ رحمت۔ گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ذرا روزہ رکھ کر تو دیکھیں، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں روزہ رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا۔ خدا کی قسم حضور فرماتے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، سرکار فرماتے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ بہت زیادہ کھانا ہی بیماری کا سبب ہے، کم کھانا بیماری کا سبب نہیں ہوتا ہے، زیادہ کھانا بیماری کا سبب ہے۔ میرے پاس وقت کی اتنی گنجائش بھی نہیں، اور میں نہ ایک تقریر اتنی لمبی کرتا ہوں کہ آدمی کے لیے برڈن ہو جائے اور بوجھ ہو جائے اور بہت زیادہ ہو جائے کہ کون سی چیز یاد رکھیں اور کون سی چیز بھول جائیں۔ میں چاہتا ہوں مختصر گفتگو ہو لیکن سمجھ میں آئے۔ لیکن اب جو ہے میں آپ کو کرنا کیا ہے، ماہ رمضان شریف کے حوالے سے کچھ خاص باتیں ہیں، چونکہ
آج شاید یہ لائیو بھی ریلے ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ پوری دنیا میں شاید سنتے بھی ہوں گے یا ریکارڈ ہو رہا ہے. اور میں نے آج ہی سے ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے، چونکہ مولانا مشتاق نجمی صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا کہ استقبال ماہ رمضان پر گفتگو ہو، تو میں اس پر تھوڑی سی گفتگو تاکہ اس کا فائدہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بھی نصیب ہو جائے. تو اب دیکھیے، جو شخص ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر حمد و ثنا بجا لائے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اسے مہینہ بھر آنکھوں کی ہر قسم کی تکلیف سے اللہ محفوظ رکھے گا. تو چاند دیکھ کر 7 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم مہینے کے آغاز پر چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی خلقک وقدر لک منازل وجعلک آیۃ للعالمین. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اظہار فخر فرمائے گا اور کہے گا، میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے اس بندے کو دوزخ سے آزاد کر دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتاب البرکت میں حضرت مسعودی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات سورہ فتح پڑھتا ہے وہ سال بھر ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ رہتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی کو امت محمدیہ کو عذاب سے دوچار کرنا ہوتا تو اسے ماہ رمضان اور سورہ اخلاص نہ دیتا. مولا نے یہ 2 نعمتیں اسی لیے عطا فرمائی تاکہ حضور کی امت کو بخش دیا جائے. بخشش کی اس قسم کے بہت سارے فضائل اور بہت سارے مسائل ہماری کتاب ہے ماہ رمضان کیسے گزاریں، جو 4 زبانوں میں ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے. یہ کتاب آپ منگوائیں اور لوگوں میں تقسیم کریں تاکہ لوگ اس ماہ مبارک کو اچھی طریقے سے گزار سکیں. اور جب اچھی طریقے سے ماہ رمضان گزاریں گے آپ کی دی ہوئی کتاب کے ذریعے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی تھی. ابھی ماہ رمضان شریف سے متعلق ریگولر میرے خطابات ہوں گے انشاءاللہ. ماہ رمضان روح کے اندر انقلاب پیدا کرنے کا مہینہ. ماہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیوں نازل فرمایا، اس ماہ مبارک کو کیوں پسند فرمایا اور اس ماہ مبارک کا تقرر کیوں فرمایا، اس پر بھی انشاءاللہ العظیم گفتگو ہوگی. اس طریقے کے کئی عناوین ہیں جس پر انشاءاللہ ماہ رمضان سے پہلے مختلف جگہوں پر گفتگو ہوگی. انشاءاللہ آپ یوٹیوب پر ان گفتگو کو سماعت فرما سکتے ہیں. انشاءاللہ لنک آپ کے امام صاحب کے پاس پہنچ جائے گی، یہ آپ لوگوں کے درمیان وائرل کر دیں گے. آج مجھے بس 2-3 چیزیں آپ کی سماعتوں کے حوالے اور دل و دماغ میں اتارنے کی مجھے کوشش کرنی ہے. رمضان کے لیے کمر کس لو، جی بھر کر عبادت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ العظیم. اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھ لو قرآن شریف پڑھنا. اس ماہ مبارک میں اعتکاف بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی میں عرض کروں گا. اور اس مہینے کو ٹینشن کا مہینہ نہیں، دل سے خوشی محسوس کرو. آپ جانتے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے، جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو صحابہ کو مبارکباد دیتے. حضور مبارکباد دیتے اور فرماتے مبارک مہینہ آ گیا، مرحبا. رمضان سے کہتے تھے، ماہ رمضان سے چاند نظر آتا تو سرکار کہتے مرحبا اہلا و سہلا مرحبا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا ویلکم کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو ایسا مہمان بن کر کے آتا ہے کہ ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا کر چلا جاتا ہے. تو سرکار مرحبا مرحبا کہتے تھے، مرحبا اہلا و سہلا مرحبا.
صحابہ کو مبارکباد پیش کرتے تھے اس مہینے کی خوشی کی. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اور میری گفتگو سے پہلے 18ویں پارے کی ایک آیت کے بارے میں مولانا مشتاق نجمی صاحب نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ بھی اس وقت مسلمانوں میں کمزور پڑ چکا ہے، اور مسلمان بھی اس طریقے سے اللہ ماشاء اللہ سوچتے ہیں کہ مریں گے تو قبر میں گئے، پتہ نہیں اندر کیا ہوگا، پھر کب اٹھائے جائیں گے کہ نہیں اٹھائے جائیں گے. آدمی اس چیز کے بارے میں بالکل ڈاؤٹ کا شکار ہے. تو اس پر میری ایک تفصیلی تقریر ہے بعث بعد الموت پر، قرآنی آیات کی روشنی میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. یہ عقیدہ بھی اپنا پختہ رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ العظیم، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ہر کیے کی سزا یا جزا اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. اس عقیدے کو دل و دماغ کے اندر رکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس ماہ مبارک کے اندر اپنی جائز کمائی کو جائز کاموں کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کریں. غربا، یتامیٰ، مساکین، ضرورت مند، ان کی خوب خدمت کریں، تلاش کر کے ان تک پہنچائیں. اور اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو جھڑکنا نہیں، کہ کسی مانگنے والے کو نہ جھڑکنا، یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے. نہیں دینا ہے تو اس کا بھی طریقہ قرآن نے بتایا، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھی بات کہہ کر ٹال دو، بھائی پلیز آپ کہیں اور دیکھ لیجیے، اتنا کہہ کر، لیکن تم میری جان ہی نہیں چھوڑتے ہو یار، لو چلو آئندہ مت آنا. اس سے تو قرآن کہتا ہے کہ تم کہہ دیتے آپ کہیں اور دیکھ لو، اچھی بات کر دیتے تو یہ وہ دینے سے بہتر ہوتا. تو ان چیزوں کو خیال رکھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دینی اداروں کا خیال رکھیں. سب سے پہلے اپنی دولت کے اندر اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں کہ کون پریشان ہے، کون ضرورت مند ہے، اس کا پہلے خیال کریں. محلے والوں کا خیال کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں. اور ایک بہت اہم بات میں عرض کرتا ہوں، زکوٰۃ سید کو تو نہیں دے سکتے نا، تو ماہ رمضان میں صرف زکوٰۃ ہی کی فکر مت کرو، بلکہ ساتھ ہی ساتھ سادات کرام کے اندر اور علماء کرام کے اندر آپ کو اپنی دولت جو صاف ستھری ہے وہ بھی دینا ہے، اور اسے بھی دیں، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی برکتیں عطا فرمائے گا اور کتنی اللہ تعالیٰ رحمتیں آپ پر نازل فرمائے گا. جب اپنی اولاد پر خرچ کرو تو اللہ عطا فرماتا ہے، تو نبی کی اولاد پر اور نبی کے نائب پر خرچ کرو گے تو اللہ نہیں عطا فرمائے گا. اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال کریں، علماء کا احترام کریں، اور دین اور آخرت کے بارے میں فکر کریں، اور اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں. آج چونکہ جہاں استقبال ماہ رمضان کا یہ پروگرام تھا، وہیں پر گزشتہ مرتبہ جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو میرے ساتھ میرے دیرینہ رفیق الحاج قاری محمد ریاض الدین صاحب اشرفی ہمارے ساتھ تھے، جن کی کمی میں قدم قدم پر سفر کے اندر محسوس کرتا ہوں. تو آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو ان کو بھی آج کی محفل میں جو کچھ بھی ذکر و اذکار، ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، اس کا ثواب ان کی روح کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مولانا مشتاق نجمی صاحب کے والد مرحوم محمد صابر نوری صاحب کی روح کو بھی ہم عطا کرنے کی سعادت حاصل کرتے. اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحوموں کو کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے، اور پروردگار دونوں کی مغفرت فرمائے، اور پروردگار جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آپ سے گزارش ہے تحریک سے جڑیں، سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، ماحول سے وابستہ ہوں، اور دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ فرما کر صراط مستقیم کے مسافر بننے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.